إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحييناها به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، آج کا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور وہ ہے توحید کے بغیر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی عمل کریں، بڑے سے بڑا عمل، کتنی ہی نیکیاں، کتنی ہی نمازیں،
کتنی ہی ریاضتیں، کتنا ہی ذکر و اذکار، اللہ کی راہ میں کتنا ہی ہم خرچ کیوں نہ کریں، کتنا ہی ہم غریبوں کا خیال کرتے ہوئے، مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے انہیں کھلائے پلائیں، اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سارے اعمال رائے گاں ہیں، بیکار ہیں، ساری عبادتیں بیکار ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر توحید نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک شخص جو گنہگار ہیں، نیکیاں کرنے والا ہے لیکن کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے، اس کی توحید مضبوط ہے، عقیدہ اس کا پختہ ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ اس کی مشیت میں ہے، اور اس کی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ عقیدہ توحید بڑا ہی اہم عقیدہ، اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو ساتھی صحابہ کرام، ان کی زندگی کا، ان کی زندگی میں دی ہوئی قربانیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری محنت، یہ ساری کد و کاوش، یہ ساری تگ و دو صرف اور صرف ایک کلمے کے بلند کرنے کے لیے تھی، اور وہ کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ توحید عام طور پر، خاص طور پر آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ توحید اس کی ضرورت نہیں ہے، اب سب مسلمان ہو گئے، اسلام گھر گھر پہنچ گیا، لہذا اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ توحید کو کیوں بیان کرتے ہیں، یہ ٹاپک کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ اخلاق میں بات کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں، برائی سے مت روکیں، توحید پر۔ اور یہ بات عام عوام یہ نہیں بلکہ خاص طبقہ بولتے ہوئے نظر آتا ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر، بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ جو اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو ایک ساتھ ملانے کی دعوت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس ٹاپک پر بات نہ کی جائے، اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے، یعنی گویا کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر، توحید سے بڑھ کر کے ہمیں لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی خوشی یہ زیادہ پیاری ہے، کہ ہم کوئی فلاں میرا ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے پڑوس اس اعتبار سے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے بات چیت بند نہ کر دیں۔ ذرا سوچئے کہ یہی فکر، یہی سوچ اگر صحابہ نے رکھی ہوتی تو کیا اسلام ہم تک پہنچتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ اور توحید کی دعوت جب عام کی اور کوہ صفا پر چڑھ کر کے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی تمہیں جھوٹا پایا ہی نہیں، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم صادق ہو، تم امین ہو۔ امین اور صادق کے لقب سے ملقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب، یہ لقب پل ہی بھر میں کذاب، مجنون، شاعر اور نہ جانے کن کن الفاظ میں تبدیل ہو گیا، صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ آپ کے سب سے زیادہ چاہنے والے آپ کے دشمن بن گئے،
آپ پر اپنی دل و جان لٹانے والے، سب کچھ نچھاور کرنے والے آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان سب سے پہلے مخالفت پر اتر آیا، وہ کون سی دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کہتے ہی سب سے پہلے گالی کا سب سے پہلا پتھر جس نے پھینکا وہ آپ ہی کے خاندان سے آپ کا چچا ابو لہب، یا محمد تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ جمع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اتنے سارے ہمارے معبود اور تم نے ایک کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ اس کے بعد میں پھر جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ توحید یہی بنیاد ہے، یہی اصل ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ان کے نزول کا مقصد ایک ہی تھا، بلکہ ہماری اور آپ کی اور پورے انسانیت کی پیدائش کا مقصد ایک، اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو، میں نے جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ لیعبدون کا معنی لیوحدون، صرف میری عبادت کے لیے نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا عبادت کرو، بہت زیادہ عبادت کرو، مقصد صرف عبادت نہیں، مقصد صرف کہ عبادت یعنی کسی کی بھی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت، صرف توحید کی دعوت، یہ وہ دعوت، یہ وہ توحید جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا نعرہ ایک۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم عاد، اے میری قوم، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، سب نے کہا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اکیلے اللہ ہی عبادت کے لائق۔ سورہ اخلاص، اس میں بھی توحید کی دعوت، قل هو اللہ احد، اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کو ایک جاننا، اور اس کی تین قسمیں، ربوبیت میں ایک جاننا، رب اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے، رب العالمین صرف وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے افعال، یہ کائنات کے اندر تصرف کرنے والی ذات، زمین سے غلہ اگانے کا کام صرف اللہ کا، آسمان سے بارش برسانے کا کام صرف اللہ کا، فلاں فلاں کے چاہنے سے بارش ہوگی یا اناج ملے گا یا رزق ملے گا یا اولاد ملے گی، یا یہ کہ وہ فلاں ہیں جو زندہ بھی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ تو توحید یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، سورہ نحل آیت نمبر 36، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا،
ایک پیغامبر بھیجا جو یہ اعلان کرتا ہے، اپنی قوم کو یہ کہتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو لا الہ الا اللہ جب آپ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جو دوسروں کو معبود سمجھنے والے ہیں ان کے عقیدے پر ضرب پڑے گی، وہ ناراض ہونا ہی ہونا ہے ان کا۔ ہم لوگوں کی ناراضگی کو نہیں دیکھیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، بتلائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، نہ لوگوں کو رزق دینے والا ہے، نہ زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، صرف اللہ اکیلے۔ اور اللہ رب العزت ان کاموں کے لیے کسی کا محتاج بھی نہیں ہے کہ اللہ فلاں کا محتاج ہے یا فلاں کا، نعوذ باللہ، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ سمجھ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب بے نیازی، صفت بے نیازی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی کفو نہیں۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورہ، اس کی بڑی فضیلت توحید کی وجہ سے۔ سورہ فاتحہ اس کی بڑی فضیلت توحید کی وجہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور صرف سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص یا آیت الکرسی جس میں توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان کہی جاتی ہے 5 وقت نمازوں میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان کے الفاظ کہے جاتے ہیں، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگتا ہے۔ کیوں؟ آپ اذان کے الفاظ پر غور کریں، توحید ہے، اذان کے الفاظ میں بھی توحید، گواہی دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کی بڑائی، اس کے علاوہ کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی پیاری، کہ پورا کا پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن۔ آپ قرآن کریم دیکھیے، کھولیے، آپ کو یہاں توحید کا تذکرہ آپ پائیں گے، یا یہ کہ توحید کے خلاف جو لوگ، جو شرک ہے، شرکیہ جو اعمال ہے، اس کا تذکرہ پائیں گے جگہ جگہ پر۔ تو کہیں اللہ رب العزت نے توحید اور اس کے اقسام کا ذکر کیا، اور کون کون سی چیزیں جو توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے، کہ اگر یہ کام کیا جائے تو انسان کے پاس توحید نہیں رہتی، وہ طاغوت کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، طاغوت کا انکار کیا گیا، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے ان کا انکار کیا گیا۔ تو کہیں فرمایا کہ یا تو توحید ہے یا پھر شرک، یا پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہیں پر اہل توحید کا تذکرہ کیا، اہل کون سے اعمال توحید والے ہیں، کون سے شرک والے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو توحید کو ماننے والے ہیں، وہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ کہاں جانے والے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ اور وہ لوگ جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں، جو شرک پر مرنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا تذکرہ کیا۔ دو لوگ، اہل توحید، ان کو ملنے والی نعمتوں کا، جنتوں کا، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اہل شرک جو ہے، جو توحید کو نہیں مانتے، ان کا جو انجام دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد اس توحید کی دعوت دینے والے انبیاء کرام جو آئے، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے انبیاء کی باتوں پر لبیک کہا، ان کی باتوں کو مانا، وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا، انبیاء کرام کو ستایا، ان کے قتل کے در پہ رہے صرف اس توحید کی وجہ سے، ان کا انجام اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، اس صفحے ہستی سے مٹا دیا، اور وہ عبرت بن گئے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اگر تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تم سے پہلے کے لوگوں کا ہوا۔ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، توحید، توحید ہے کیا؟ واحد، ایک، احد، ایک، اسی سے یہ لفظ توحید
لغت کے اعتبار سے ایک ماننا ایک جاننا، اور شرعی اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں منفرد اور یکتا جاننا اور یکتا ماننا۔ تو صرف زبان سے کہہ دیا اور عملی طور پر اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تب بھی توحید نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر بہت سارے موحد ماشاءاللہ توحید کا دم بھرنے والے بڑے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا اندر جائیں گے، ان کے اعمال کا جائزہ لیں گے، معلوم پڑے گا توحید سے کورے ہیں۔ تھوڑا کچھ ہوا ادھر بھاگے ادھر بھاگے، یہ توحید نہیں ہے، صرف نام۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے مسلمان، صرف مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس توحید ہے؟ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، شک بالکل نہ ہو، ذرہ برابر بھی اگر شک آ گیا توحید سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کا حوالہ دیا، انبیاء جن کا اتنا مقام، اتنا بڑا نام، ان کی عظمت، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا نام لے کر کے گنا کر کے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ غور کریں، یہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں عمومی طور پر انبیاء کا تذکرہ کیا، اور وہاں سورہ زمر کے اندر خصوصی طور پر اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الموحدین ہیں، توحید کی دعوت دینے والے، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کرے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں، آپ کے بھی اعمال۔ تو وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، کہیں چوری چھپے شیطان نے انہیں شرک میں مبتلا تو نہیں کر دیا، کہیں چور دروازے سے چپکے سے شیطان نے شرک کے اعمال میں ان کے گھر والوں کو مبتلا تو نہیں کر دیا۔ اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بچہ بیمار، گھر میں کوئی بیمار، فوراً فلاں پیر کے پاس، فلاں مزار پر، فلاں درگاہ پر، اور نہ جانے کہاں کہاں پر اولاد نہیں ہو رہی ہے، فوراً اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، توکل نہیں، کہ یہ جب تک ان کی چوکھٹ پر ہم سر نہیں جھکائیں گے، جب تک نہیں جائیں گے یہ ہونے والا نہیں، کام بننے والا نہیں۔ بگڑی کو بنانے والا، مشکل کو دور کرنے والا، حاجت کو پوری کرنے والا، یہ سب نام دوسروں کو دیے ہوئے، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر۔ آپ دیکھیں کسی کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، کسی کو حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، فلاں جگہ جائیں گے تو یہ ہماری بگڑی بننے والی ہے، بگڑی کو بنانے والا، مشکل کو دور کرنے والا۔ یہ سارے جو نام دیے ہوئے ہیں یہ نیکوکار بات، اصل شرک کی جو سمجھنے میں ہمارے یہاں پر جو غلطی، ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمارے اعمال برباد کب ہوں گے؟ شرک کریں گے۔ شرک کب ہوگا؟ جب کسی مندر میں جا کر کے کسی مورتی کے سامنے سجدہ کریں گے تبھی شرک ہوگا، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے جس کو اب آج چاہے وہ مندر ہو یا چرچ ہو یا دیگر جو عبادت خانے ہو دیگر مذاہب کے، اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے، ان کے عقیدے کو ٹٹولیں گے، معلوم کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ یہ بھی کوئی نیک شخص تھا جو مرنے کے بعد انہوں نے اس کی مورتی بنا لی، اسٹیچو بنا لیا۔ اور یہ شرک سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کا آغاز کیا، شرک کی ابتدا کی۔ تو شروعات کیسے ہوئی؟ شروعات ایسے ہی ہوئی، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، یہ 5 نام، ود کو مت چھوڑنا، سوا کو مت چھوڑنا، یغوث کو مت چھوڑنا، یعوق کو مت چھوڑنا، نصر کو مت چھوڑنا۔
کیا کہا؟ یہ جب اس کی آپ تفسیر میں جائیں گے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیں. یہ کون تھے؟ یہ ان کی قوم کے جو جن کا نام لیا گیا، ان کی قوم کے صالح نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان ان کے قوم کے لوگوں کے پاس آیا. بہت نیک لوگ تھے، بعد والے کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کی یادگار کے لیے کچھ بناؤ. انہوں نے مورتیاں بنا دی. مورتیوں کی پہلے پوجا نہیں ہوئی، جب بنائی تو صرف یادگار کے طور پر بنایا گیا تاکہ ان کو یاد رکھا جائے. لیکن جیسے جیسے ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، شیطان ان کے بچوں کے پاس آیا، تمہارے ماں باپ اسی کی عبادت کرتے تھے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو. ایک طرف نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ان بڑے بڑے جو بت ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ود، سوا، یغوث، ایک تو یغوث کا نام بھی ہے. اب آپ دیکھیے، یا غوث، ہمارے پاس بھی لوگ بولتے ہیں غوث اعظم. یہ شرک وہاں پر بھی تھا، ان کی قوم کے اندر بھی پایا جاتا تھا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لیے پکارنا، دعا کرنا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے شرک کہاں کیا، یا ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو وسیلہ لے رہے ہیں، وہ ہماری بات ان تک پہنچاتے ہیں، بس اتنا ہی. ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، لہٰذا ہم وہاں جائیں گے، ان کے ذریعے سے وہ ہماری بات سنے گا. یہی بالکل بعین نہیں، یہی الفاظ مشرکین مکہ نے بھی کہے. انہوں نے کیا کہا؟ سورہ زمر، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. تو حقیقت میں اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اور آج کے جو لوگ ہیں دیگر مذاہب والے، آپ جائیں تو وہ لوگ بھی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ڈاکٹر اگر کافر ہے، مشرک ہے، دوسرے مذہب کا بھی ہے، آخر میں کہتا اب اوپر والا جانے. اسے بھی پتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، ایک سب کا مالک ایک ہے، وہ اوپر ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن وہ سب اپنے اپنے مذہب میں کیوں ان اسٹیچو کو، ان مورتیوں کو اپنے اپنے طور پر، کہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو اگر مسلمان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو صحیح کیسے ہوا؟ ان کی بات غلط، ہماری صحیح کیسے؟ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ توحید کے منافی امور ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم توحید سے کٹ جائیں، دور ہو جائیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، رمضان کا مہینہ آیا ہے، عبادت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور غریبوں کو، مسکینوں کو خوب کھلاتے رہیں، خوب اپنا مال خرچ کرتے رہیں. بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے کہا کہ کچھ لے کے نہیں آیا، تو نے تو عبادت کی ہی نہیں. کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے. لہذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. بہت سارے لوگ نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن ہم ان کے عمل کو ہوا میں اڑا دیں گے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ان کے عمل کو قابل قبول نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے عبادت تو کی، بہت ساری عبادت کی، رو کر کے کی، گر گرا کر کے کی، اخلاص کے ساتھ بھی کی ہوگی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی انہوں نے شریک کیا. کسی اور کو جس طریقے سے اللہ سے ڈرتے تھے، کہ جو ڈر ہے، جو خوف ہے، یہ عبادت ہے. خوف اور ڈر کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، یہ اپنے پیروں سے، فقیروں سے، مریدوں سے، اپنے بڑوں سے ڈرتے رہے. یہ ڈر، یہ شرک، یہ بھی شرک ہے. محبت، یہ قلبی عبادت. کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ کی جیسی محبت کسی انسان سے نہیں ہو سکتی، کسی بڑے سے بڑے شخص سے بھی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ایسے ایسے خرافات، ایسی باتیں کہ جس میں اللہ کو پکارے نہ پکارے چلے، لیکن فلاں کو ضرور پکارو، مصیبت میں بھی انہیں یاد کرو. اس طرح کی تعلیم، غوث کو یاد کرو، یا فلاں کو یاد کرو، یا فلاں پیر کو یاد کرو. شرک کی تعلیم کھلے عام دی جا رہی ہے، اللہ سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم
کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، لیکن ایمان والے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ محبت اگر ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ غوث کے لیے یا فلاں کے لیے یا فلاں کے لیے محبت ویسی ہوئی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ بھی شرک ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک لے کر کے آیا اس حال میں مرا کہ اس نے شرک کیا ہے، جنت اس پر حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔